عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفقه سليمان فقهنا. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، ہم باب الوضو میں تیسرے اس نشست میں یا مسلسل تیسرے درس میں ابھی بھی باب الوضو میں ہے۔ اب تک بات آئی پہلی حدیث میں سواک کی فضیلت اور اہمیت وضو کرنے کے وقت، پھر ایسے ہی عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں صفت الوضو بالتفصیل کے ساتھ ہے اس کی وضاحت ہوئی، پھر اس کے بعد والی حدیث میں سر کے مسح کے متعلق کی کتنی مرتبہ مسح کرنا چاہیے اس کی وضاحت ہوئی۔ آج یہ چوتھی حدیث اس باب میں ہے، باب الوضو میں، جس میں یہ حدیث جو عبداللہ بن زید بن عاصم کی ہے دوسری حدیث، اس میں اب یہ بیان کیا جائے گا کہ سر کا مسح کا طریقہ کیا ہے۔ غالباً بھائیو اکثر مسلمان صحیح طریقہ نہیں جانتے، 90% سے زیادہ تو صحیح جو مسنون طریقہ ہے، ہاں وہ جو کر رہے ہیں ان کا مقبول ہو رہا شرعی اعتبار سے، لیکن مسنون طریقہ، خاصتاً اس کے بعد والی جو تیسری حدیثیں ہیں کہ کانوں کا مسح کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے، اس میں اور پھر اس طرح سمجھے جہالت بڑھ جاتی ہے۔ یہ اس طرح یہ تین موضوع ہو جائے گا، یا یہ دو حدیثیں، پھر تیسری حدیثیں اگر وقت ملا ٹائم ملا تو نیند سے بیدار ہونے کے وقت ناک جھاڑنے کے متعلق اس کے احکام اور کہاں تک یہ فرض اور واجب ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث تھی، لیکن یقیناً ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اگر نیند سے بیدار ہو رہا بندہ تو ہاتھ کو دھل لینا چاہے، پھر برتن میں پانی نکال کر استعمال کرے اور وضو کرے۔ بہرحال اب آج کا جو موضوع ہے اس حدیث کا، جو سر کے مسح کے متعلق اس کا طریقہ، اس کا مسنون طریقہ، مسنون صفت، مسنون کیفیت کیا ہے۔ حدیث سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں عربی میں، پھر اس کا ترجمہ۔ عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه۔ پھر سے مرتبہ عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه۔ وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے طریقہ وضو کے متعلق مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا۔ طبعا بھائی یہ حدیث شاکار میں ابن حجر رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں، اسی لیے یہ تعبیر ہے کہ اختصار کر رہے ہیں فی صفت الوضو، یعنی عبداللہ بن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، جو لمبی حدیث ہے جس میں وضو کی پوری صفت بیان کی، اس میں یہ انہوں نے یہ بات کہی، تو سمجھے اس حدیث سے صرف ایک ٹکڑا وہ لائے ہیں، جو بھائیوں جو ٹکڑے کا اضافہ ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث پر، اور باقی اس باتوں کو انہوں نے نہیں دوہرایا کہ ہاتھ 3 مرتبہ دھلا کلی اور ایسے ہی چہرہ دھلا الی آخری ہی۔ تو یہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث ہے، اس میں یہ آتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق کہ اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ دونوں ہاتھ آگے لے کر آئے، دونوں ہاتھ کو آگے لے کر آئے۔ ظاہری لفظ اس کا یہی ہے بھائی، دونوں ہاتھوں کو کیا آگے
لے کر آئے اور پیچھے لے کر گئے. فقہ الحدیث میں اس کی وضاحت کی جائے گی کہ کیا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پیچھے سے شروع کریں آگے پھر آگے سے پیچھے. اس لفظ کا ایک معنی یہ ظاہر ہوتا ہے اور شیخ صفی الرحمن بارکپوری رحمہ اللہ نے اس کا ایک جو معنی نکلتا ہے ظاہری اسی حساب سے انہوں نے ترجمہ کیا. اگرچہ شراح حدیث نے اس کا معنی دوسرا جو لفظ بیان کیا ابن حجر نے اس پر حمل کیا, اس پر انہوں نے محمول کیا اور وہ کہا نہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ پیچھے سے آگے شروع کیا پھر آگے سے پیچھے لے گئے, نہیں, یعنی شروع سر سے انہوں نے شروع کیا پھر واپس لائے. اور یہ ترجمہ یہ معنی دوسرا جو لفظ آ رہا اس سے متفق ہو جا رہا ہے. لیکن اگر تم ظاہری دیکھیں گے تو اس کا معنی جس طرح کی شیخ نے یہ ترجمہ کیا, پھر سے تم ایک مرتبہ غور سے سن لیں, پہلے حدیث کا ترجمہ سمجھ جائیں گے تو آگے پھر فقہ الحدیث بیان کرنے کے وقت سمجھنے کے وقت آسانی ہوگی. حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے طریقہ وضو کے متعلق مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ دونوں ہاتھ آگے لے کر آئے, دونوں ہاتھ آگے لے کر آئے اور پیچھے لے کر گئے. بخاری اور مسلم نے روایت کی. وفی لفظ, بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے آپ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے ہاتھوں کو سر کے پچھلے حصے گدی تک لے گئے اور پھر اس طرح دونوں ہاتھوں کو یعنی سر کے بالوں کا مسح کرتے ہوئے اس جگہ واپس لے آئے جہاں سے مسح کا آغاز کیا تھا. یعنی اس میں واضح, اس میں ایک دم واضح لفظوں مقدم راسی, سر کا مقدمہ ادھر ہوتا ہے, یہاں سے آپ نے شروع کیا آخری تک لے گئے پھر آخری سے دوبارہ جہاں سے آپ نے شروع کیا وہاں لے کر آئے. واضح ہو گیا؟ تو پہلے میں ایک معنی ایک ترجمہ ہے پیچھے سے آگے آگے سے پیچھے لے گئے اور دوسرے میں ایک دم واضح لفظوں میں, اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ نے دوسرا لفظ لایا. ہو سکتا ہے سوال کیوں لائے, ایک کیوں نہیں بس ذکر کرے, دوسرا بھی لایا اس لیے کہ پتہ بیان کرنے کے لیے کہ دو الفاظ ہیں, ان الفاظ کی وجہ سے اہل علم میں اختلاف ہو گیا. اچھا, تو یہ دونوں یہ لفظوں کا ترجمہ واضح ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. عبداللہ بن زید بن عاصم ان کا ذکر پہلی بار آ رہا تو ان کی تشریح یا ان کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں اختصار کے ساتھ. ان کا نام عبداللہ ابن زید ابن عاصم ہے اور ایک آئے گے بھائی اذان میں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ, اسی لیے کبھی کبھی یہ دونوں روات میں غلطیاں ہو جاتی, اس لیے نام ایک ہے ان کا اور ان کے والد کا, دادا میں فرق ہے. عبداللہ ابن زید ابن یا عاصم اور وہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ہیں. تو یہ عبداللہ ابن زید بن عاصم الانصاری المزنی ہیں, غزوہ احد میں شریک رہے. اس کے بعد تمام غزوات میں, غزوہ بدر کے بارے میں ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ شریک تھے یا نہیں شریک تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مشہور حدیث ہے وضو کی جو تفصیل سے انہوں نے روایت کی ہے, اور اس کے علاوہ بھی اور بھی حدیثیں انہوں نے روایت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن الملقن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی تعداد 48 حدیثیں ہیں, جس میں امام بخاری امام مسلم نے 8 حدیثیں روایت کی ہیں. متفق علیہ حدیثیں ان کی کتنی ہیں؟ 8 حدیثیں 48 میں سے. ان کے فضائل میں سے یہ آتا ہے کہ یہ وحشی ابن حرب کے ساتھ مل کر انہوں نے مسیلمہ الکذاب کو قتل کیا, دونوں نے مل کر. وحشی ابن حرب وہ جو نیزہ استعمال حربہ کیا کہا جاتا ہے اس کو, نیزہ جو جس کے ذریعے اس نے حبشہ کا رہنے والا تھا, اس کے ماہر تھے, جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا غزوہ احد میں. تو یہی وحشی نے دیکھے آج اسلام لانے کے بعد کس کو قتل کر رہا, ایک اسلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن, نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ الکذاب. تو اس نے اپنے نیزے حربہ سے اس نے وار کیا مسیلمہ الکذاب سے. پھر آتا ہے کہ عبداللہ بن زید ابن عاصم نے تلوار سے اس کا کام پورا کیا یہاں تک کہ قتل کر دیا. عبداللہ بن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ کا انتقال یوم الحرہ میں ہوا جو سن 63 ہجری میں یزید بن معاویہ کے زمانے میں ہوا تھا, اور اس میں کئی صحابہ کرام کے بچوں کی شہادت ہوئی, اور بہت سے لوگ بہت آسانی سے یزید بن معاویہ کی صفائی پیش کر دیتے ہیں, جبکہ پورا مشہور اور متواتر واقعہ ہے تاریخ میں. اس طرح صحابہ کرام اور ان کے کئی بیٹے اس میں شہید ہوئے بھائیوں.
اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یزید کی عمر میں برکت ایک دم نہیں رکھی، جوانی میں اسی کے بعد وہ انتقال ہو گیا۔ بہرحال تو یہ بھائیو عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ کے متعلق اب اس حدیث کی تخریج کس نے روایت کی ہے؟ امام بخاری، امام مسلم نے۔ تو یہ حدیث پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لمبی حدیث ہے، پورا وضو کا طریقہ ہے جس میں مختصراً ابن حجر نے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث کے راوی امام بخاری ہیں اپنی کتاب الصحیح میں، پیج نمبر 37 186، حدیث نمبر 186، کتاب الوضوء باب غسل الرجلین الی الکعبین۔ اور مسلم نے بھی روایت کی اپنی کتاب الصحیح میں، پیج نمبر 118، حدیث نمبر 235، کتاب الطہارہ باب آخر فی صفت الوضوء۔ یہ دونوں حضرات اپنے اسانید سے روایت کرتے ہیں، پھر آگے جا کے ایک طریق پر مل جاتے ہیں، دونوں حضرات کا ایک ہی طریق، ایک اسناد ہو جاتا ہے۔ وہ طریق یہ ہے عمرو بن یحیی المازنی جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، جو کہتے ہیں شہدت عمرو ابن ابی حسن سأل عبداللہ ابن زید، کہ میں اس وقت حاضر تھا جب عمرو بن ابی حسن نے سوال کیا عبداللہ ابن زید سے عن وضوء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق۔ دیکھیے بھائی، وضو کا مسئلہ تقریباً آسان، بچے بھی جانتے ہیں، لیکن تب بھی دیکھیے تابعین کا حرص صحابہ کرام سے پوچھ رہے، کیوں؟ مزید اطمینان کے لیے، مزید تأکید کے لیے، اور یہ ان صحابہ کرام جنہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو کرتے ہوئے، ان سے ڈائریکٹ سننا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ بات پکی ہو جائے۔ اس طرح ہمیں بھی دین کے مسئلے میں، یہ وضو کا مسئلہ آسان نہیں سمجھے۔ ممکن ہے بندہ وضو کر رہا، کئی سالوں سے نماز پڑھا، وضو اس کا صحیح قبول ہی نہیں ہو رہا، یا ناقص ہو رہا، جس طرح ثواب ملنا چاہیے نہیں مل رہا، اسے سنت کے خلاف وضو کر رہا اگرچہ شرعاً مقبول ہے۔ تو دیکھیں اس طرح عمرو بن ابی حسن نے عبداللہ بن زید سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں، تو المہم انہوں نے ایک انا برتن طلب کیا جس میں پانی تھا، پھر انہوں نے وضو کیا، پھر وہی وضو کا پورا طریقہ جس سے عثمان رضی اللہ عنہ میں آیا، پھر یہاں تک کہ یہ جو حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں ثم ادخل یدہ، پھر انہوں نے اپنا ہاتھ ڈالا برتن میں، فمسح راسہ، تو انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بہما وادبر مرۃ واحدہ، تو ایک مرتبہ وہ جس طرح اس کا ظاہری آگے سے پیچھے لے گئے اور پھر پیچھے سے آگے لے گئے، جس طرح کہ ترجمہ میں ذکر آیا الی آخر الحدیث۔ یہ امام بخاری کا یہ لفظ ہے، مسلم نے بھی انہی الفاظ کے قریب روایت کی ہے، اور ایسے ہی ادھر جو روایت ابن حجر رحمہ اللہ نے کی ہے وہ مسلم کی روایت ہے، فمسح برأسہ فاقبل بیدیہ وادبر، یہ الفاظ بالضبط کہاں ہیں؟ مسلم میں ہیں، یہ عبارت جو مختصراً ہے فمسح برأسہ فاقبل بیدیہ وادبر۔ دوسرا جو لفظ ہے بدأ بمقدم رأسہ، اس کی روایت امام بخاری نے پیج نمبر 37 میں کی ہے، اور حدیث نمبر 185، یعنی دو حدیثیں ہو گئی اس طرح، یہ 186 پہلی والی ہے امام بخاری کے حدیث میں، اور یہ کیا دوسرا لفظ اس میں ہے 185 نمبر ہے، اس سے پہلے آئے کتاب الوضوء میں باب مسح الرأس کلہ، یعنی سر کا مکمل مسح کرنا انہی الفاظ کے ساتھ۔ وعند مسلم، ایسے مسلم نے بھی روایت کی اپنی کتاب الصحیح میں، پیج نمبر 118، حدیث نمبر 235، اس الفاظ کے قریب بدا بمقدم راسی، دوسرا جو لفظ ہے ان الفاظ کے قریب۔ ادھر بھائی دو باتیں ہیں، کیوں ابن حجر رحمہ اللہ نے دوسرا لفظ بیان کیا، صرف پہلے پہ کیوں نہیں اکتفا کیا؟ کیوں؟ ہاں بھائی جواب دیں۔ اس لیے کہ اس میں جو ہے پیچھے سے ہاتھ لانے کا ہے، اور اس میں آگے سے بہت صحیح۔ چلیے، تو شاید ابن حجر رحمہ اللہ نے جو دوسرا لفظ بیان کیا اس لیے کہ پہلے حدیث میں اتنا واضح نہیں ہے معنی، میں نے بھی بتایا ترجمہ جو کیا شیخ نے اس میں تو ہے کہ پیچھے سے آگے لے گئے پھر آگے سے پیچھے لے گئے، یہ اپنی جگہ صحیح، لیکن واضح نہیں ہے۔ ایک تعبیر اس کی یہ ہے کہ نہیں اس کا معنی فاقبل بیدیہ، اقبلہ سے مراد یعنی شروع سر سے شروع کیا، ابتداء سر سے شروع کیا یعنی آگے سے پیچھے، اور ادبرا پھر وہاں سے آگے لائے۔ جو دوسرا الفاظ اس لیے تب ابن حجر پہلے کی مزید وضاحت کرنے کے لیے، سمجھ میں آئی بات؟ وہ بھی پہلا جو ترجمہ غلط نہیں ہے بھائیوں، معقول ہے، لیکن ایک دم واضح وہ ترجمہ یعنی اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے کہ مقدمے راس سے شروع کیا پھر وہاں سے واپس آئے، تو دوسرا لفظ اس لیے لائے پہلے لفظ کی مزید تاکید کرنے کے لیے
اس طرح کیا ہوگا دونوں لفظوں کا کیا معنی ہوا؟ شروع سے آخری لے کے آخری سے آگے لائے، لیکن دوسرے لفظ میں زیادہ وضاحت ہے، پہلے میں یہ مفہوم ہے، کم ہے بالکل. تو یہ اس لیے ابن حجر نے لایا، اس لیے مزید واضح بھی ہے یہ، اور پہلے لفظ کی اس میں تشریح اور تفسیر ہو رہی ہے. سمجھ رہے بھائی؟ اچھا دوسری بات، یہ اگرچہ گزر گیا، عبداللہ بن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، پوری حدیث میں تفصیل سے وضو کا طریقہ بتایا گیا ہے. وہ پورے الفاظ جو اس میں جو فائدہ، وہی فائدہ کس حدیث میں ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں. لیکن اس میں ایک چیز مزید ہے جس کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ یہی لفظ ثم. اس میں کیا آیا؟ کیا آیا اس میں لفظ کیا ہے؟ وَمَسْحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. یہ تفصیل سے کہاں سے شروع کیا، کہاں ختم کیا، پھر واپس کیا. جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ بس ثم مسح برأسه، اپنے سر کا مسح کیا. نہیں آنا ایک مرتبہ اس طرح نہیں، اختصار کے ساتھ اپنے سر کا مسح کیا. اسی لیے ابن حجر نے یہ حدیث بیان کی، اور بار بار کہا جا رہا عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ابن حجر نے اصل مانا ہے، اساس، اور اس کے بعد اور حدیثوں میں جو مزید وضاحت کے لیے آئی ہے، جس طرح کی اس حدیث میں سر کے مسح کا طریقہ، تو الگ سے انہوں نے صرف وہ ٹکڑا بیان کر دیا. اس طرح دیکھیے ابن حجر نے آسان کیا بلوغ المرام یاد کرنے کے لیے. یعنی یہی آپ حدیث بار بار وضو کو کئی مرتبہ کئی الفاظ میں یاد کریں اور پھنس جائیں تو خلاص صفت الوضو کا مکمل عثمان رضی اللہ عنہ کیا گیا. اب مسح کا طریقہ ایک حدیث بس مختصر اتنا بس یاد کر لیں، پھر آئے گا کہ کان کا مسح تو صرف اتنا حدیث یاد کر لیں. اسی لیے مقدمہ میں نے کہا تھا یا مقدمہ میں حجر نے ذکر کیا، اس وقت تشریح کی گئی وقد حررته تحریرا بالغا ليكون من يحفظه من بين اقرانه نابغا. میں نے ابن حجر کہتے ہیں بہت ہی یعنی اہتمام کے ساتھ مشقتوں کے ساتھ ہم نے اس کو منتخب کیا ہے اور مہذب کیا ہے اور اس کو ہم نے پیش کیا ہے بہت بڑی بڑی حدیثوں سے اور امہات احادیث کی کتابوں سے لیا ہے، تحریر کیا ہے، اختصار کیا ہے، تحریر کیا ہے، ترتیب کیا ہے، تاکہ جو یاد کر لے تو اپنے ساتھیوں میں نابغ رہے. یعنی ایک اچھا اور جید اس میں اشار الیہ بالبنان، اس کے طرف اشارہ کیا جو یہ حقیقت ہے. جو بلوغ المرام یاد کیے ہیں اور نہیں یاد کیے ہیں ان کے علم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. عالموں میں بھی آپ تمیز کر سکتے ہیں، لیکن اللہ المستعان کہاں اس کا لوگ اب اہتمام کرتے ہیں. اچھا بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تو حدیث کا شرح الغریب، اس میں اگر کچھ الفاظ ہیں جس کی وضاحت اگرچہ ترجمہ میں واضح ہو جاتا ہے لیکن اختصاراً ایک مرتبہ اور عبداللہ بن زید بن عاصم جو فرماتے ہیں وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ پہلے بھی آ گیا کہ یہ با زائدہ ہے تأکید کے لیے کہ پورے سروں کا مسح کیا. فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ پھر سے مرتبہ ترجمہ یہ ہے کہ پیچھے سے آگے لے آئے، ہے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ آگے لے کر آئے اور پھر پیچھے لے گئے. لیکن یہ معنی ایک دوسرا ہے کہ انہوں نے شروع کیا مقدم راس سے، یہ مراد ہے. فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ اور ایسے ہی پھر پیچھے سے آگے لائے، یہ ہو گیا. وَأَدْبَرَ کہتے ہیں یعنی آگے سے پیچھے لے جانا، اس کا جو ایک دوسرا معنی ہے اور ایک پہلا جو معنی واضح ہو گیا. اور دوسرے جو لفظ میں ہے بدأ بمقدم رأسه، یعنی سر کا مقدم کہاں سے ہوتا ہے؟ جہاں سے بال، جہاں سے بال، تو یہاں سے بدأ بمقدم الرأس حتى ذهب بهما الى قفا، یہاں تک پہنچے کہاں؟ قفا. کیا قفا کس کو کہتے ہیں؟ گدی، جو سر کے پیچھے ہے یا کہیے گردن کا وسط جو حصہ ہے بیچ میں جہاں بال کا ختم ہوتا ہے، لمبے کو نہیں جوڑے آپ، جہاں اس کی جڑیں ہوتی ہیں تقریباً وہ یہ گدی وہاں تک لے گئے آخری سر تک. یہ ہے فذهب حتى ذهب بهما الى قفا ثم ردهما الى المكان الذي بدا منه، پھر واپس اسی جگہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو لوٹا دیا جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. اب حدیث میں جو مسئلے مسائل ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. ہاں سب سے واضح فائدہ اس حدیث سے کیا ہمیں مل رہا ہے؟ واضح مسئلہ اس حدیث میں کیا ہے؟
ہاں سر کا مسئلہ آگے اگلے حصے سے شروع کرنا اور پیچھے لے کے جانا اور بہت سے سب سے بالکل ایک سب سے واضح جو مسئلہ اس حدیث میں وہ یہی ہے کہ اس حدیث میں سر کا مسح کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور صحیح جو طریقہ ہے کہ سر سے شروع کرے بندہ، اپنے ہاتھوں کو شروع سر پر ادھر ہاتھ رکھے اور اس کو لے جائے کہاں؟ گدی تک، پیچھے تک، آخری سر تک لے جائے، پھر وہاں سے دوبارہ کیا واپس لائے اس جگہ پر جہاں سے اس نے ابتدا کیا تھا۔ بھائیو، اس حدیث کا جو فقہ ہے، فقہ الحدیث، وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلا فائدہ اس حدیث میں کیا ہے؟ واضح جو ایک دم ہے سر کا مسح کا طریقہ۔ ہاں، تو اس طرح سر کا مسح کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سر کا مسح کرنے کا طریقہ، وہ طریقہ یہ ہے کہ شروع سر سے شروع کرے، اپنے دونوں ہاتھوں کو جہاں سے بال کی شروعات ہے یہاں سے شروع کرے اور دونوں ہاتھوں کو آخری گدی تک لے جائے، پھر وہاں سے دوبارہ ان ہاتھوں کو آگے جہاں اس نے شروع کیا تھا وہاں لا کر واپس کرے۔ یہ کہاں سے یہ بات اخذ کی گئی ہے؟ دونوں لفظوں سے، لیکن کس میں زیادہ وضاحت ہے؟ دوسرا جو لفظ ہے بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه۔ کیا بھائیوں اس مسئلے پر اتفاق اور اجماع ہے یا اس مسئلے میں دوسرا قول ہے؟ دوسرا قول ہے۔ جنہوں نے پہلے لفظ پر غور و فکر کیا اور اس کا معنی جو زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو آگے آپ لائیں، پھر آگے سے پیچھے لے گئے۔ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ، کہا جاتا ہے فلان مقبل، وہ فلان آ رہا ہے، پھر جب چلا جاتا وہ واپس جا رہا ہے، تو ادھر آنا یعنی شروع میں آنا، پیچھے سے آنا ہوا، پھر ایسے دوبارہ وہ دوبارہ پیچھے جانا ہوا۔ تو یہ ان کی یہ دلیل ہے پہلے لفظ سے۔ ایسے ایک اور بھی حدیث ہے، حدیث الربیع بنت معوذ، جو ترمذی کی روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح 2 مرتبہ کیا۔ اس میں یہی ہے بھائی، لیکن ابھی آگے حدیث صحیح نہیں ہے، 2 ہے۔ آپ نے بدأ بمؤخر رأسه، مؤخر راس، اس میں دوسرا احتمال نہیں ہے، مؤخر آخری سر سے آپ نے شروع کیا، یہ لفظ ہے بدأ بمؤخر راس، ادھر گنجائش نہیں ہے پہلے لفظ کی طرح، مؤخر راس سے آپ نے شروع کیا، ثم بمقدمے، پھر اس کے بعد شروع سے مقدمے۔ یہ 2 اس لیے لیا گیا کہ شروع سے آگے پھر آگے سے پیچھے، اور ابھی واضح کیا جائے حقیقت میں ایک مسح ہے، 2 نہیں ہے، لیکن اس طرح اس الفاظ میں ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 33، اور اس کے بارے میں ترمذی نے تو کہا هذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، لیکن حدیث عبداللہ ابن زید اصح من هذا واجود اسنادا، لیکن عبداللہ ابن زید کی جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ اس سے زیادہ صحیح ہے، اور اس حدیث سے الربیع کی حدیث سے زیادہ جید اسناد ہے۔ ادھر خود اب ایک فیصلہ ہو گیا گویا، لیکن تب بھی جنہوں نے کہا پیچھے سے آگے اور آگے پھر لے جائے، انہوں نے اس سے استدلال کیا۔ اب دونوں قول میں کیا زیادہ صحیح ہے بھائیو؟ یہ بھی ایک قاعدہ سمجھیے، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، ہاں دوسرا لفظ ایک دم کلیئر ہے، اور ادھر بھی جو حدیثیں ہیں وہ اس میں ترمذی کی ہیں، ایک عام مقارنہ کرنے کے لیے۔ پھر پہلا جو لفظ ہے اس میں اتنی صراحت نہیں ہے، تو کیا رہا ہے کون سا صحیح ہے دونوں قول میں سے؟ آگے سے پیچھے، ہاں پہلا یہ پہلا قول تھا، آگے سے پیچھے پھر پیچھے سے آگے، یہ قول زیادہ صحیح ہے، یہ بالکل۔ اور انہوں نے اس کا جواب دیا پہلا جو لفظ ہے اقبل بیدیہ وادبر، جس سے دوسرے فریق نے استدلال کیا کہ پیچھے سے آگے لے جایا جائے اور آگے سے پھر پیچھے، کہا اقبل بیدیہ وادبر۔ واو جو ہے، یہ واو عربی میں جو ہے بھائیو، اس میں ترتیب یہ واو نہیں دیتا ہے، ترتیب نہیں آپ اس سے استنباط کرتے کہ یقیناً یہ ترتیب مراد ہے۔ یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں جاء زید وعمر، زید اور عمر آئے دونوں، یعنی جاء زید وعمر، زید اور عمر آئے، کیا اس سے آپ یہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں کہ زید پہلے آیا پھر عمر؟ کوئی ضروری نہیں ہے، ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے عمر پہلے، اس لیے آپ ادھر یہ بتانا چاہے دونوں آئے، آگے پیچھے ایک دم تقریباً آئے، لیکن کوئی ضروری کہ زید پہلے آیا۔ جس طرح کہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ فلاں اور فلاں آ گیا، آپ مسلم پہلے آیا پھر یہ آیا، دونوں آئے ہیں، دونوں پہلے آئے، ممکن ہے
بعد اسی لیے یہاں جو ہے اقبل بیدیہ و ادبر، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اقبلہ یعنی پیچھے سے آگے لے گئے پھر آگے سے پیچھے لے گئے. اس کی دلیل کیا؟ یہی کہ الواو میں ترتیب کا معنی نہیں ہے، اور اس میں تقدیر کلام یہ ہے ادبر و اقبل، کہ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لے گئے. اور مزید اس بات کی تاکید بخاری کی ایک روایت سے ہوتا ہے جو طریق سلیمان بن بلال سے مروی ہے عن عمرو بن یحیی عن ابی عن عمي عبد الله بن زید ثم اخذ بيده ماء فمسح به راسه. عبداللہ بن زید نے اپنے ہاتھ سے پانی لیا پھر اس سے اپنے سر کا مسح کیا. فادبر به واقبل، تو اس سے پیچھے گئے پھر آگے گئے. تو اس میں بھی ادبر ادھر یعنی ادبرہ پہلے آیا اقبلہ سے پہلے، اور اس میں اقبلہ پہلے آ گیا ادبرہ سے. تو یہ نہیں مانا کہ آپ اقبلہ کہیں گے کہ پیچھے سے آگے آپ نے شروع کیا، اس لیے اور بھی الفاظ ایسے بھی آتے. یہ ترتیب کے لیے نہیں، یہ پہلا جواب. اور بھی جواب دیے ہیں لیکن اختصاراً میں بھائیوں آگے بڑھ رہا ہوں. تو خلاصہ کلام بھائیوں، پہلی جو صفت ہے وہ زیادہ صحیح ہے، شروع سے ہاتھوں سے پیچھے لے جائیں، پیچھے سے آگے بھی لے جائیں. اور جو حدیث الربیع سے استدلال کیا دوسرے فریق نے، تو وہ حدیث جس کے بارے میں ترمذی نے حسن کہا ہے، تو اس میں بھائیوں ایک راوی عبداللہ بن محمد بن عقیل ہیں، اور یہ متکلم ہے، اہل علم نے کلام کیا ان کے حفظ کے بارے میں. اس طرح وہ حدیث ان کی مقبول نہیں ہوگی جو حدیث اکیلے روایت کر رہے ہیں اگر کسی نے ساتھ نہیں دیا. اور دوسری بات خود امام ترمذی نے کہہ دیا کہ یہ حدیث کیا یعنی اس سے بہتر عبداللہ بن زید والی حدیث ہے. تو یہ بھی ایک جواب مل گیا. کچھ اہل علم نے بھائیوں تیسرا قول کہا. کیا رائے کہ تیسرا قول کیا ہو سکتا ہے؟ اختصار میں بیان کرتے ہیں. ہاں تیسرا قول کیا ہو سکتا ہے؟ 3 بار مثلا وہ بہت دور ہو گیا. انہوں نے کہا یہ دونوں جب حدیثیں ہیں تو دونوں سے کبھی آگے سے پیچھے لے جائیں، کبھی پیچھے سے آگے لے جائیں، پھر پیچھے لے جائیں. لیکن نہیں، جہاں جب حدیث قوی ہے، واضح الفاظ ہے، دوسرے میں کلام ہے، تو نہیں ہم جو قوی بات وہاں لے لیں گے. کب یہ کہتے ہیں اب یہ بھی حدیث سے یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی اہل علم کہتے ہیں حدیث صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، تو بھائیوں یہ کیا اسی کو لے لیا جائے گا. تو صحیح جو مسئلہ بھائیوں یہ بے مسنون طریقہ بھائی یہی ہے، شروع سر سے لے کر پیچھے لے جائیں، پیچھے سے آگے لے جائیں، یہ زیادہ صحیح ہے. دوسرا مسئلہ، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کیا رائے بھائیو مسح برأسہ، پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے یا کچھ حصہ ہو گیا تو کافی ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا. اس حدیث سے استدلال یہ کیا جا رہا ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے. کہاں سے وجہ استدلال کیا ہے؟ کہاں سے آپ نے یہ فائدہ لیا؟ بالکل ہاں، شروع سے آخری تک لے گئے پھر آخری سے آگے، پورے سر کا آپ نے تعمیم کیا نہیں کیا جی ہاں. اب اچھا سوال ہے کیا یہ واجب ہے؟ تو امام مالک، ایسے امام احمد کے قول، شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو راجح قرار دیا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب جو ان کی کتاب تفسیر میں ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا، تعمیم الرأس بالمسح یہ واجب ہے. جس طرح کے بھی بتایا آپ لوگوں نے، شروع سے آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو. اور یہ بات زائد ہے جس سے تاکید ہے کہ پورے سروں کا مسح کرو. کیا بھائیو مسئلہ اتفاق ہے؟ کچھ لوگوں نے اور بھی کہا. شافعیہ اصحاب الرأی جو زیادہ قیاس، عقل، منطق کو ترجیح دیتے ہیں، جس طرح کی مذہب ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں کچھ سر کا مسح کر دے تو کافی ہے، بعض سر کا مسح کر دے. تو اگر کسی نے ایسے کیا اور آگے بڑھ گیا، شروع میں ہاتھ پھیر دیا ادھر اتنے بالوں کے، خلاص آگے ہو گیا، خلاص اس کا صحیح ہے اور اس کے وضو میں کوئی اشکال نہیں. ان کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے استدلال کیا مسلم شریف کی ایک روایت اور بعد میں آئے گی حدیث مغیرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنے پیشانی کا مسح کیا، اور ایسے ہی العمامہ، امامہ جانتے ہیں، امامہ پر مسح کیا. تو کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پہ مسح کیا، یعنی شروع سر پہ مسح کیا. اس کا معنی ہوا بعض سر کا مسح کرنا جائز ہے. کہہ رہا ہے بھائی استدلال صحیح ہے یا اسی میں رد ہے ان کا؟ کیسا رد ہے؟ ہاں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کا مسح کیا. اگر اس میں یہ ہوتا بعض سر
کا مسح جائز ہوتا تو ناسیہ کا کر دیا آگے بڑھ گیا خلاص. لیکن آپ نے عمامہ پر بھی مسح کیا, اور عمامہ اس لیے سر کے اوپر تھا, اور یہ بھی بھائی تفصیل سے بات آئے گی, تو آپ نے سر کے اوپر جو عمامہ تھا اس پر بھی مسح کیا. تو اگر بعض سر مسح کرنا جائز ہوتا تو عمامہ پر مسح کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو حقیقت میں جو استدلال کر رہے ہیں انہی پر الٹا اسی سے انہی کے اوپر لوٹا کے رد کیا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے یہ دلیل جو تم پکڑ رہے ہو کہ بعض سر مسح کرنا جائز اور درست ہے, نہیں, یہ دلیل میں پورا سر کا مسح کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشانی پر مسح کیا تو اکتفا نہیں کیا, پورے عمامہ کو بھی مسح کیا. اور یہ بھائیوں یہی صحیح ہے. اس میں ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا, اور کہا اس مسئلے میں ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سر مسح کیا, یہ نہیں ثابت, ایک بھی حدیث نہیں. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں قرآن کی جو آیت وامسحوا برؤوسکم, یہ با میں کچھ فقہاء نے کہا با کا معنی ہوتا ہے تبعیر, تبعیر یعنی کچھ حصہ سر کا مسح کر لو. لغت کے اعتبار سے با تبعیر کے لیے نہیں آتا, با تبعیر کے لیے نہیں آتا کہ کچھ حصہ, ہرگز نہیں. اور اس میں اور بھی لغویین جو ماہرین ہیں انہوں نے کہا, جیسے ایک بہت بڑے لغوی یعنی لغت کے ماہر ابن جنی نام ہوتا ہے, اتنے ماہر تھے کہ ان کا نام ابن جنی ہو گیا, جنی. تو یہ کہتے ہیں اہل اللغة لا يعرفون ان الباء تأتي للتبعيض وانما يريد هذا المعنى بعض الفقهاء. لغت والے نہیں جانتے ہیں کہ با کبھی تبعیض کے لیے آتا ہے, کہ بعض حصہ کے لیے آتا ہے. یہ کچھ فقہاء یہ بیان کرتے ہیں, یعنی لغت کے اعتبار سے ہے ہی نہیں بال تبعیض. تو یہ بات تاکید کے لیے ہے, جس میں بھائی مزید تاکید ہے پورے سروں کا مسح کرو. تو خلاصہ کلام دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اس حدیث سے استدلال کیا جا رہا کہ پورے سر کا مسح ہونا چاہیے. تیسرا بھائی بہت ہی دلچسپ فائدہ ہے, ایک حکمت ہے کہ کیوں اس طریقے سے سر کا مسح کیا جاتا ہے کہ آدمی دونوں ہاتھوں کو بالوں کے اندر ڈال کے انگلیوں کو آخری تک لے جاتا ہے, پھر وہاں سے دوبارہ پھر بال کو اندر انگلیوں کو ڈال کے آگے لاتا ہے. کیوں ایسے؟ بال کا جو اسٹرکچر ہے, بال کا جو حرکت ہے کہ بال اگر اوپر سے پہلے لے جائیں گے تو اوپر صاف ہو جاتا ہے, دوبارہ لائیں گے تو اس کا نیچے کا جڑ صاف. آدھے بات آپ کا صحیح ہے, لیکن اس کے اندر دو قسم ہے. دیکھیے صحیح, دیکھیے سر سے آگے جو بال ہے بھائی وہ گرا ہے سر کی طرف نا, چہرے کی طرف, اور اس کے بعد ادھر نیچے والا گردن کی طرف ہے کہ نہیں, تو سب ایک طرف نہیں گرا ہو, جس سے آپ کا بات سے واضح ہو رہا تھا. تو جب شروع میں ہاتھ آپ لے جائیں گے تو آگے والے بال کے حصوں کے جڑوں تک پانی آپ نے پہنچایا, پھر جب پیچھے لے جائیں گے تو پیچھے والے بال کے اوپر والے حصے میں پہنچایا, پھر جب واپس کریں گے تو پیچھے والے جڑوں کا آپ نے پہنچایا, پھر آگے والے اوپر کا. صحیح. تو یہ ایک مسح ہے یا دو مسح ہے؟ دو مسح. ایک ہی مسح نہیں, ایک ہی ہوا, ایک مرتبہ. بس یہ کہیے کہ ایک مرتبہ آدھے حصے کو, دوسرا پیچھے حصے. اسی بات کو تو شاید ترمذی نے 2 بار گن دیا, یہ ایک روایت میں جو آیا بالکل یہ بتایا گیا, لیکن وہ حدیث میں کلام ہے اور صحیح جو مسح ایک ہی مرتبہ مسح ہوا, 2 مرتبہ نہیں ہوا. تو اس سے بھائیو, اور یہ اکبر دلیل ہے کہ ایک ہی مرتبہ. تو یہ بھائیو اس میں حکمت یہی ہے جو بھی میں نے ذکر کیا. اور پھر سے مرتبہ تاکید کے لیے, کیا اس طرح 2 مرتبہ یہ مسح ہوا یا ایک ہی مرتبہ؟ ایک ہی مرتبہ ہوا. اس لیے آپ شروع میں اندر کے حصوں کو, جڑوں کی طرف والے کو مسح کر رہے ہیں, پھر اوپر, پھر دوبارہ یہ جڑوں کا, پھر اوپر. تو ایک ہی مرتبہ ہوا, 2 مرتبہ نہیں ہوا. اور مکمل مسح سر کا بھائیو یا سر کے بالوں کا نہیں ہوگا الا کہ آپ جب آگے لے جائیں گے اور پیچھے لے جائیں گے. تو ہمارے بھائی جو جلدی میں سے ایک مرتبہ کر دیے, اس سے بال کا اسٹائل خراب نہ ہو, پھر آگے بڑھ جاتے ہیں, تو حقیقت میں سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور یہ فضیلت سے محروم ہے. بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پیاری, اس میں اجر و ثواب ہے. تو اس میں تساہل سے نہیں, آپ ان طرح, اور بار بار بات آتا ہے, اہل علم اس لیے بیان کرتے ہیں مسنون ہے, واجب ہے, رکن ہے, تاکہ اگر کسی سے غلطی ہو رہی تو شرعی حکم کیا ہے. اگر یہ فقہاء اور علماء کرام نہیں بیان کرتے تو آج جو حج اتنی بھیڑ ہوتی, بہت سے چیزیں چھوٹ جاتے ہیں, کیا نتیجہ ہوتا؟ ارے ایک حاجی تباہ ہو جاتا ہے کہ میں نے حج کے حجر اسود میں نے نہیں چوما, میں مثلا رمل نہیں کر پایا, میں ملتزم پہ ٹھہر نہیں پایا, میں رکن یمانی کو مسح نہیں کر پایا. یا اللہ, اس طرح ایک حاجی کیا ہوتا ہے, یا تو تباہی ہو جاتی یا تو پریشان رہتا. لیکن الحمدللہ فقہاء نے پہلے سے واضح کر دیا مسنون ہے, اب ادھر آپ مرتاح ہو جائیں.
لیکن جیسے عرفہ ہے وہ بھی کہیں چھوڑ دے وہ بھی چلے گا؟ نہیں چلے گا. اس لیے اس میں تاکید حدیثیں ہیں الحج عرفہ، حج کہتے ہی ہے میدان عرفہ میں ٹھہرنے کو. تو یہ دیکھیں بھائی اس کے فائدے ہی ہے. لیکن آپ جیسے اور ایک مسلمان کو حریص ہونا چاہیے ہر سنت پر عمل کرنا. معمولی سنت الحمد سمعنا واطعنا. عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سفر میں جاتے تھے، کبھی کبھی کسی سائے کے نیچے کسی چٹان کے نیچے بیٹھ جاتے تھے، اپنی اونٹنی کو مخصوص جگہ بیٹھاتے تھے. کیوں؟ کہتے تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں غزوہ میں فلاں سفر میں یہیں بیٹھتے ہوئے دیکھا، آپ کی اونٹنی بھی اس پر بھی عمل کر رہے تھے. اور جو ایسا عمل کرے گا سنت سمجھ کے تو بھائیو کیا ہے یہ ثواب کا مستحق ہے. لیکن طبعاً وہ قصداً نہیں جاتے تھے ان جگہوں پہ بیٹھنے کے لیے جس سے آج لوگوں کا ہے. آج لوگ ظاہری شکل لے لیے، ظاہری سنت جس کے اندر جو روح ہے، جو لباب ہے، جو مقصد ہے، نیت ہے، جو کیفیت ہے اس سے دور ہے. بہرحال بھائیو اچھا ایک اور بات اسی سے متصل جب آ گئی. اب ہم نے کہا کہ اس لیے سر کا مسح ہو جاتا ہے اوپر نیچے. اچھا ایک آدمی منڈا کیا ہوا، سر میں بال ہی نہیں یا ایک دم نہ کے برابر جیسا بھائی صاحب، تو کیا ضروری آگے سے پیچھے لے جائے، پیچھے سے آگے لے جائے، ایک مرتبہ کافی ہے؟ ایک منٹ بھائی ضروری ہے آگے سے پیچھے ضروری ہے. ضروری نہیں کہ کہیے بہتر ہے، اس لیے بال والے بھی اگر ایک مرتبہ کر دے تو وہ جہاں تک صحیح ہے صحیح ہو گیا لیکن سنت کے خلاف. تو اس طرح ایک مرتبہ اگر کر دیے تو کیا آگے سے پیچھے لے جانا یہی بہتر ہے، یہی مسنون طریقہ ہے. صحیح. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ صفت جو ہے آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے لے جانا یہ مستحب ہے اس شخص کے حق میں جس کے بال ہیں، لمبے لمبے بال ہیں، جیسا بھائی صاحب کا اکثر بھائیوں کا ہے، اور جس کا سر میں بال ہی نہیں ہے یا بال اس نے مڑوا دیا عمرہ کے بعد حج کے بارے میں اور بہت ہی کم نکلا تو اس کے لیے مستحب نہیں ہے. اس کے لیے پھر مستحب نہیں ہے کہ پیچھے سے آگے لے جائے، یعنی کہنا چاہیے ایک مرتبہ پیچھے لے کے کافی ہے. اس کے حق میں مستحب نہیں. کیوں کہتے اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا. کیا رہے بھائی وہ امام نووی کی بات مقبول ہے معقول ہے؟ نہیں. حدیث زیادہ بالکل لا شک ہم کہیں امام نووی رحمہ اللہ کو جزا خیر دے، آپ کا مفہوم اپنی جگہ بہتر ہے، معقول ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی میزان سے جب ہم تولیں گے تو ہم سنت کو مقدم کریں گے یہ معقول بات پر. تو یہ بھائیوں جائز ہے، جہاں بات ہے تو بالکل جائز، بال لمبے بھی ہوتے تب بھی جائز ہوتا. لیکن سنت کی اتباع کی اگر بات ہے تو لا شک بال منڈا ہے، بال ایک بھی نہیں ہے، چمک رہا ہے ایک دم تیل کی طرح، تیل جیسا لگائے ہوئے ہیں، تب بھی آگے سے پیچھے لے جائیں اور پیچھے سے آگے لے جائیں. اور یہی حدیث کا یہی معنی مطلب ہے. چوتھا مسئلہ بھائیوں یہ ہے عورتوں کے متعلق اب سر کا مسئلہ ہے. غالباً عورتوں کے ماشاءاللہ لمبے بال ہوتے تو کیا پورے سر کا مسح کرنا چاہیے؟ پورے بال کا آخری تک پورے بال کرنے لیکن طریقہ یہی ہے جتنا ہے. جی بہت صحیح. عورت کے متعلق عورت کو اپنے سر کا مسح کرنے کے متعلق اور سر پر جو بال ہے اس کا بھی طریقہ وہی ہے جو آدمیوں کے لیے. اور یہ قاعدہ بھائیو ہر شریعت کا مسائل نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، وضو ہو، سب کچھ آدمی عورت سب برابر ہے، الا کہ کوئی خاص دلیل ہو کہ یہ حکم خاص عورتوں کے لیے، اس میں آدمی نہیں شریک ہو سکتے یا آدمیوں کے لیے خاص عورتیں نہیں شریک ہو سکتی. اسی لیے نماز کے بارے میں بھی اپنے کچھ بھائی جو فرق کرتے ہیں، عورتوں کی الگ نماز اس کے لیے الگ تقریریں ہوتے ہیں، عورتوں کی نماز آدمیوں کی، یہ غلط ہے. صلوا کما رأیتمونی اصلی، صحیح امام بخاری کی بات، تمام پوری امت کے لیے فردن فرد، بڑوں اور چھوٹوں کا وہی نماز ہے، بچی اور عورت کی ایک ہی نماز ہے، عورت آدمی کا ایک ہی نماز ہے، اللہ کہ اگر اس میں کوئی استثنائی مسئلہ جیسے سطر کے بارے میں آتا ہے، کپڑوں کے بعد اس میں دونوں فرق ہے، وہ اس وقت بات آئے گی. تو عموماً اصل برابر ہے. تو ادھر بھی بھائیوں برابر ہے، عورت کا بھی مسح کا طریقہ سر کا وہی ہے جو آدمی کے لیے ہے. اس لیے قاعدہ یہی ہے ہر حکم جو آدمیوں کے لیے ثابت ہو عورتوں کے لیے، اور ایسے جو عورتوں کے لیے ثابت ہو آدمیوں کے لیے، الا کہ کوئی دلیل ہو کہ یہ مسئلہ خاص ہے عورتوں کے لیے، یہ مسئلہ خاص ہے آدمیوں کے لیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً ذکر کیا سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے حدیث نمبر 185 سے پہلے، المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها، کہ عورت آدمی کی طرح ہے،
وہ بھی اپنے سر کا مسح کرے گی. تمسح علی رأسها بمنزلۃ الرجل, آدمی ہی کی طرح اپنے سر کا مسح کرے گی. یہ ابن ابی شیبہ نے اپنے اسناد سے روایت کی ہے اور ان کا لفظ ہے الرجل والمرأة فی المسح سواء. الرجل والمرأة فی المسح سواء, آدمی اور عورت مسح کے مسئلے میں ایک ہی طرح ہیں, برابر ہیں. لیکن کیا بھائی یہ جو چوٹیاں ہیں وہ بھی مسح کرے گی عورت؟ نہیں, وہ نہیں مسح کرے گی. اس لیے اس سر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ہے. اللہ نے نہیں کہا وَامْسَحُوا بِشُعُورِكُمْ, اپنے بالوں کا مسح کرو. اگر اللہ تعالیٰ کہتا اپنے بالوں کا مسح کرو تو جتنا بھی لمبا ہو مسح کرنا ہوتا, اور اس کے معنی جس کے بال نہیں ہیں تو وہ سر کرنے مسح ضرورت ہی نہیں ہے کہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, تو صرف سر کا جس طرح وہی کیفیت, آگے سے پیچھے یہاں تک لے جائے گی گدی تک, پھر وہاں سے آگے لیا, وہی اسی کیفیت کی طرح. بہرحال اس میں کچھ لوگوں کا, کچھ اہل علم کا الگ الگ اجتہاد ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. آگے بڑھ رہا ہوں اگرچہ میں ادھر لکھا ہوں, اس لیے کوئی ضروری نہیں ہر مسئلے میں ہر اختلاف بیان کیا جائے, جس کو ضرورت سمجھتا ہوں تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کا فہم بھی اونچا ہو. دوسرے جو اقوال ان کے دلیلوں کے بارے میں سمجھیں تاکہ سختی سے بھی نہیں منع کریں. فروع مسئلے میں بھائیوں اختلاف کی کچھ گنجائش ہونی چاہیے اور آپ کو اس میں یہ کرنا چاہیے زیادہ صحیح اور قریب حدیثوں سے اس کو آپ لے لیں, عمل کریں اور اسی کی نشر و اشاعت کریں لوگوں میں. آخری فائدہ اس حدیث سے یہ ہے کہ گردن کا مسح کرنے کا کیا حکم ہے؟ گردن کا مسح بدعت. گردن کا مسح کرنا کیا یہ سر میں داخل ہے یا گردن سر میں داخل ہے تاکہ ہم کہہ سکیں مسح کرنا چاہیے؟ نہیں. ہاں صحیح, جو مسح کرتے ہیں الگ ہے بھائیو, یہ اعناق. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, اپنے سروں کا مسح کرو. حدیثوں میں بھی آیا کہ سر کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح کیا, شروع سے آخری, آخری سے آگے. تو پورا سر کا آپ نے مسح کیا, گردن کا نہیں. تو بھائیو گردن کا مسح نہیں کرنا چاہیے اور یہ ثابت نہیں ہے. ہمارے جو بھائی کرتے ہیں تو کچھ اس لیے کہ مثلا سر سے متصل ہے, ان کا ایک اجتہاد ہوگا, اللہ عالم. بہرحال تو یہ حدیثوں میں نہیں ہے, اسی لیے جتنی جو باتیں اسی پر اکتفا کرنی چاہیے. اور یہ بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کا طریقہ بیان کیا تو کہا جو اس سے زیادتی کرے, تجاوز کرے تو اس نے غلط کیا, ظلم کیا, زیادتی کی. تو یہ بھائی وہ اس میں داخل ہے. جو سر کا مسح کرتے ہیں تو یہ حقیقت میں ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. تو سوال حدیث کے مطابق پوچھ سکتے ہیں. ہمارے شہر میں تقریباً لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں. اللہ المستعان. تو آپ ان کو بتائیں, بہرحال ثابت نہیں ہے. جہاں تک وضو مقبول ہونے تک وہ مقبول ہے, اور عام لوگ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں تو بتانا چاہیے. انڈیا میں تو قریب ہم لوگ اکثر انڈیا میں تھے, ہم لوگ بھی تو کرتے تھے, صحیح پتہ نہیں تھا. اس سے بالکل ہوتے نہیں, شاند ہوتے ہیں. تب بھی وہی بتائیں, شروع سے آخر لے جائیں, آخری سے آگے پیچھے سے آگے لیں. بالکل. اچھا, تو اس کے بعد والے حدیث اگر اور کچھ سوالات ہیں تو رکھ سکتے ہیں اپنے پاس. اس کے بعد والی حدیث, اس کا موضوع کانوں کا مسح کا طریقہ. حدیث پڑھتے ہیں. عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فی صفت الوضوء قال ثم مسح صلی اللہ علیہ وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. حدیث کا ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے وضو کی کیفیت کے بارے میں روایت ہے. یہ بھی اختصاراً بیان کرنے والی روایت ہے وضو کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت والی انگلی, کون سی شہادت کی انگلی ہے یہ, اور اپنے دونوں ہاتھوں کی شہادت والی انگلیوں کو کانوں میں داخل کیا اور اپنے انگوٹھوں سے کانوں کے باہر مسح کیا, اور اپنے انگوٹھوں سے باہر کانوں کے باہر مسح کیا. اس روایت کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا. تو حدیث کا ترجمہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے متعلق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان کا جو مسح کیا تو شہادت کی دونوں انگلیوں کو کان کے سوراخ میں ڈالا, مسح کیا, اور پھر ایسے ہی انگوٹھوں سے کیا کیا, کانوں کا باہر جو حصہ ہے باہر کا جو سر کی طرف یہ باہر والا ہے اس کا بھی مسح کیا.
حدیث کے جو راوی ہیں پہلی مرتبہ ان کا تذکرہ آ رہا تو ذکر کر رہا ہوں، اور ان کی بھی بھائیو سیرت میں ان کی بھی زندگی میں عبرت ہے حقیقت میں۔ یہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ابن وائل القرشی السہمی، انہوں نے ہجرت کی اپنے والد کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا اپنے والد سے پہلے، اور ان کے والد میں صرف 12 سال کا فرق تھا۔ کتنا سال؟ 13 بھی آتا ہے، 12 سال کا فرق تھا۔ کتنا سال کا بھائیو؟ 12 سال یا 13 بھی آتا ہے، 12-13، اور آج یہ 12-13 شاذ و نادر، باپ اور بیٹے میں 40 سال کا فرق رہتا ہے، باپ اپنے پوتوں کو نہیں دیکھ پاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بہرحال اس میں، اور وہ وجہ آتا کہ یہ عمرو بن العاص ان کے والد سفر میں تھے تو ان کے احتلام ہوا، انہوں نے اپنے والد کو بتایا، عبداللہ ابن عمرو یعنی ان کے دادا کو، تو انہوں نے شادی کرا دی۔ اس کے معنی بھائی مسئلے جو آج بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، یہ اللہ نے یہ مقدر کیا، اور یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھپانے سے نہیں فائدہ ہے، اس میں یعنی کوئی حرج نہیں۔ تو بہرحال اس طرح شادی کا اس طرح 12 سال کا فرق تھا، 13 سال۔ عبادت میں نہایت ہی عبادت گزار صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں بھائی صحیحین میں قصہ تفصیل سے آتا کہ پورا روزہ رکھتے تھے، ہر دن پوری رات میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی گئی تو آپ نے نصیحت دی کہ ہر مہینے میں 3 ہی دن روزہ رکھو، اور ایسے ہی 7 دن میں قرآن ختم کرو، 3 دن روزہ رکھو، تو اور قرآن ہر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھو۔ تو بہرحال انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ بہتر کر سکتا ہوں، تو آپ نے کہا ہر ہفتے میں تب 3 دن روزہ رکھو، تو کہا اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ پھر کہا آپ 2 دن افطاری کرو، 1 دن روزہ رکھو، اس سے بھی بہتر۔ پھر آپ نے کہا سب سے بہتر داؤد علیہ السلام کا روزہ، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن ترک کرو۔ تو انہوں نے کہا میں اس سے بھی بہتر تو آتا، اور بھی روایتوں میں کہ یہ سب سے بہتر یہی ہے، اور پھر قرآن کے بارے میں 7 دن میں ختم کرو، اور بھی روایت ہے کہ 3 دن میں۔ تو بہرحال اس طرح یہ اس پر عمل کرتے رہے۔ آخری عمر میں انہوں نے چاہا کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کو لے لیتے، اسے بھائی عبادت میں بھی اتنا بھی اپنے آپ کو اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم لوگ ادھر بوجھ ڈالنے والی بات نہیں، ہم لوگ کو یہ تاکید کرنی چاہیے کہ ہم عبادت کریں، کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں نفل اور تطوع میں۔ یہ تو ایسے ہمت والوں کے لیے نصیحت کی جائے گی جن کی تعداد جو ہمارے خیال نہ کے برابر ہوگی، ہاں ان کے لیے نصیحت، ہمیں تو اس کے برعکس والی نصیحت کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ نادم ہوئے آخری عمر میں، اور کہا کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر کر وہی وصیت کو لے لیتا، لیکن اب مخالفت بھی کرنا نہیں چاہ رہے، کہنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اتفاق ہوا ہے، جو آپ کے سامنے ہم نے جو اقرار کر لیا، اس کی مخالفت بھی کرنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے آتا کہ جب کافی تھک جاتے تھے روزہ رکھ کے تو کئی دن افطاری کر لیتے تھے تاکہ مضبوط ہو جائے، پھر قضا کر لیتے، اور کچھ حصہ قرآن دن میں بھی پڑھ لیتے تھے تاکہ رات میں آسانی ہو جائے۔ بہرحال تو یہ عبادت گزار صحابی رسول ہیں، اور ان سے کافی حدیثیں مروی ہیں، یہ بہت بڑے ایک ان کا شمار روات الحدیث جو زیادہ روایت کیے ہیں، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ما اجد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیثا منی الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب، کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سے زیادہ حدیثیں کوئی بھی نہیں روایت کرتا ہے، نہیں یاد کرتا ہے، نہیں نقل کرتا، سوائے کون؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص، اس لیے وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ ظاہر بات ہے جو زیادہ لکھے گا تو آگے بڑھ جائے گا، جو صرف حفظ کرے گا۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ جب عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اور آج ابو ہریرہ نمبر 1 پر ہیں، اور ان کے بعد پھر ایسے ہی ابن عمر ہے، پھر انس ہے، عائشہ ہے، تو یہ ان کی یہ پھر کہاں ان کا تو ان سے جو مروی ہے بھائی وہ 700 حدیث، 1000 والوں میں بھی نہیں شمار ہوتا ہے ان کا، 1000 میں سے اوپر 7 صحابہ ہے، تو اس کے بعد ان کا آتا ہے 700 حدیثیں ان سے مروی ہیں، جس میں سے امام بخاری مسلم نے 7 حدیثیں روایت کی ہیں، امام بخاری منفرد ہوئے 8 حدیثوں سے، امام مسلم 20 حدیثوں سے۔ تو کیا وجہ ہے بھائیوں کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ لکھتے تھے، اور خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو سب سے زیادہ روایت کرتے، انہوں نے خود یہ کہا کہ
وہ سب سے زیادہ اصحاب رسول میں سب سے زیادہ میں نے روایت کی ہیں سوائے عبداللہ بن عمر، اس لیے وہ لکھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا. تو اس کی وجہ میں یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح انہوں نے حدیثوں کو نشر کرنے کا اتنا اہتمام نہیں کیا، اس لیے عبادت میں لگے رہتے ہیں. ظاہر بات ہے جو ایک دن روزہ رکھے گا، ایک دن ترک کرے گا اور 7 دن میں یا 3 دن میں قرآن ختم کرے گا تو اسی میں مشغول ہو جائے گا، خاصتاً آخر عمر میں جہاں آدمی صحت جواب دے دیتے ہیں. تو یہ بھی معقول ہے. اور ایک سبب یہ ہے، یہ اکثر ان کا مقام جگہ رہائش کہاں رہتی تھی، مصر میں یا طائف میں، اور مصر اور طائف میں زیادہ صحابہ کرام کی تعداد تھی جہاں محدثین یا جہاں تابعین آتے تھے حدیث سیکھنے، یا مدینہ میں. مدینہ میں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی دارالخلا، وہی عاصمہ دارالاسلام تھا، اور ایسے دارالخلا ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے، علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں الکوفہ ہو گیا. تو المہم اسی لیے یہ بھی سبب بنا، اگر مدینہ میں رہتے ہیں تو زیادہ ان کی حدیثیں آگے بڑھتی. بہرحال اس کے علاوہ اور بھی ذکر کیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ان کے بارے میں ان کی موت کب واقع ہوئی، کہاں ہوئی، اس کے بارے میں کئی اقوال ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا. بہرحال امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال لیال الحرہ میں، حرہ کے ایام میں، یعنی کہ وہاں وہ تھے مدینہ میں حرہ کے ایام میں، جو 63 جس میں ذکر کیا گیا، جو ان سے پہلے والے راوی عبداللہ بن زید بن عاصم جس میں شہید ہوئے، انہی ایام میں ان کا انتقال ہوا، آخر ذی الحجہ میں، اس سن میں 63 ہجری میں. اور کہا جاتا ہے کہ نہیں، مصر میں سن 65 ہجری میں، اور اس میں اور بھی اقوال ہیں کہ طائف میں اور بھی اقوال ہیں. اچھا، بہرحال ان سے جو روایت کرنے والے ہیں ان کی بھی کافی تعداد ہیں. اس کے بعد حدیث کی تخریج، اس حدیث کی تخریج کن محدثین نے روایت کی ہے. تو بھائیو یہ حدیث یہ بھی ایک ٹکڑا ہے ایک لمبی حدیث کا جو مروی ہے کن سے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کی صفت میں، وہ بھی مفصل حدیث ہے، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے صرف اتنا ہی ٹکڑا بیان کیا. کیوں؟ اس لیے اس میں اس لیے اس حدیث میں کیا ہے، کانوں کا مسح کرنے کے متعلق ہے اور اس کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. اور یہ بات کیا آئی تھی اس میں عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نہیں، وہاں کیا آیا ثم مسح برأسہ، بس آیا تھا اپنے سروں کا مسح کیا، کان کا ذکر ہی نہیں آیا عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، اگرچہ داخل ہے سر میں لیکن واضح تفصیلی طور پر نہیں آیا. اور ادھر اس لیے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے تفصیل سے بیان کیا، تو اتنا ٹکڑا ابن حجر رحمہ اللہ نے عثمان رضی اللہ عنہ حدیث کے بعد پیش کر دیا تاکہ کہ آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ اب کانوں کا مسح کا شرعی طریقہ، مصنون طریقہ کیا ہے. باہر کا مسح کا اس میں ذکر نہیں، ابھی آئے گا، وہ سب تمام آئے گا جلدی نہیں، فقہ الحدیث اس میں نہیں آیا تو پھر سوال کریں. اس حدیث کی اب تخریج کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے تخریج؟ ابو داؤد نے کی اپنی کتاب السنن پیج نمبر 29 حدیث نمبر 135، کتاب الطہارہ باب الوضوء ثلاثا. النسائی نے اپنی کتاب السنن پیج نمبر 19 حدیث نمبر 140، کتاب الطہارہ باب الاعتداء فی الوضوء. وابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے اپنی کتاب السنن میں. کس نے روایت کی ہے؟ ابن ماجہ نے، اگرچہ ابن حجر رحمہ اللہ نے نہیں ذکر کیا ہے. ابن ماجہ نے روایت کی اپنی کتاب السنن پیج نمبر 62 حدیث نمبر 422، کتاب الطہارہ وسننھا باب ما جاء فی الوضوء مرۃ ومرتين وثلاثا. امام احمد نے بھی روایت کی ہے مجلد 11 پیج نمبر 277 حدیث نمبر 277. غالباً یہ رقم میں غلطی ہوگی بھائیو، اس لیے 11 مجلد ہے تو کئی ہزاروں میں ہو گئی ہوگی. ایسے ابن خزیمہ نے بھی روایت کی ہے مجلد 1 پیج نمبر 79 حدیث نمبر 174. یہ تمام حضرات روایت کرتے ہیں اس اسناد سے من طریق موسیٰ ابن ابی عائشہ، موسیٰ ابن ابی عائشہ جو روایت کرتے ہیں عمر، سامنے آ گیا عمر بن شعیب، ہاں بھائی ابن لکھا ہوا بورڈ میں، عمر بن شعیب ابن محمد عمرو بن العاص. تو سبھی حضرات روایت کرتے ہیں. ایک راوی موسیٰ بن ابی عائشہ جو روایت کرتے ہیں، یہ نام پورا لکھ لیں اس لیے ابھی وضاحت کرنی پڑے گی. عمرو بن شعیب ابن محمد ابن عبداللہ بن عمرو بن العاص. یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کے کون ہے؟ یہ عمرو بن شعیب لڑکے کے پوتے، عبداللہ بن عمرو بن العاص جو صحابی رسول ہیں ان کے پوتے کے یا بیٹے کے پوتے.
ہے کہ نہیں؟ اچھا تو یہ عمرو بن شعیب جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے. ان کے دادا کون ہیں؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص. اور ابھی وضاحت کروں گے، بہت ہی یہ بات اگر سمجھ جائیں گے تو اس طرح آپ کے علوم الحدیث مصطلح الحدیث میں ایک بہت ہی مہم پوائنٹ کا اضافہ ہوگا. اچھا تو یہ ان سے روایت کرتے ہیں. المہم کہ ایک آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کیف الطہور یا کیف الطہور، یعنی وضو کا طریقہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے پانی طلب کیا ایک برتن میں، پھر اپنے ہاتھوں کو دھلا 3 مرتبہ، پھر اپنے چہرے کو دھلا 3 مرتبہ، پھر اپنے ہاتھوں کو دھلا 3 مرتبہ. پھر اس کے بعد یہ جو الفاظ آئے ثم مسح برأسه، اپنے سروں کا مسح کیا، وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهامه على ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطن اذنيه. یہ آ گیا حدیث. پھر اپنے پیروں کو دھلا 3 مرتبہ، پھر کہا هكذا الوضوء، یہ صحیح وضو ہے. فمن زاد على هذا ونقص فقد اساء وظلم، تو جس نے اس سے زیادہ کیا یا کمی کی تو اس نے اساءت کی، غلط کیا، ظلم اور زیادتی اس نے کی. یہ ابو داؤد کے الفاظ ہیں بھائیوں. باقی جن کی تقریر میں میں نے بیان کیا، نسائی، ابن ماجہ، امام احمد، یہ بھائیوں ان کے الفاظ مختصر ہیں اور حقیقت میں اس میں شاہد بھی نہیں ہے. شاہد نہیں ہے، شاہد یعنی یہ الفاظ کانوں کے مسح والی بات نہیں آئی ہے. یہ ابو داؤد ہے، لیکن اسناد سے روایت وہی اسناد ہے، لیکن ان حضرات نے اختصار بیان کیا اور ابو داؤد میں یہ الفاظ موجود ہیں. اچھا بھائیو، اب یہ حدیث کا درجہ کیا ہے؟ بخاری مسلم کا ہوتا ہے تو خلاص ہم رکتے نہیں، آگے بڑھ جاتے، لیکن نہ امام بخاری نے روایت کی نہ امام مسلم نے، لیکن اس میں ہاں ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا اور اپنی کتاب الصحیح میں انہوں نے روایت کی. لیکن ہم کہتے ہیں صحیح ابن خزیمہ میں بھی کوئی ضروری نہیں، اگرچہ انہوں نے کہا ہم صرف صحیح حدیثیں بیان کرتے ہیں، لیکن اور محدثین نہیں تسلیم کرتے. اس میں صحیح بھی ہیں کافی تعداد میں، لیکن ضعیف بھی ہیں اور کلام بھی ہیں بہت سے حدیثوں میں. تو اس حدیث کا درجہ کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے؟ حسن کیسے بولے آپ؟ حسن ادھر کچھ کتاب میں ہے. اچھا چلیے ماشاءاللہ. اچھا بھائیو، حسن یا صحیح یا ضعیف کہنے سے پہلے ایک بات جان لیں. یہ اسناد عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، یہ سنن میں بہت سی حدیثیں اس اسناد سے ملیں گی. اب اگر یہ مسئلہ جان جائیں گے کیا اس اسناد سے یہ حدیثیں صحیح ہیں یا حسن ہے یا ضعیف ہے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائیں گی. پھر خلاص یہ پورا جب بھی یہ حدیث آ جائے گی پھر اسے آپ جان جائیں گے، مسئلہ آپ کے لیے کلیئر ہے. پورا نام عمرو بن شعیب کا کیا ہے؟ عمرو بن شعیب ابن محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاص. اچھا اب یہ جو روایت کرتے ہیں عن ابیہ عن جدہ، عن ابیہ عن جدہ، ہاں اپنے والد سے جو روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے. اچھا تو عمرو بن شعیب ابن محمد، ان کے والد کون ہوئے؟ والد عمرو بن شعیب ابن محمد عبداللہ، ارے یار شعیب ہوئے، عمرو ابن شعیب ابن محمد، پھر یہ عبداللہ بن عمرو العاص. اس لیے ابن حجر نے عبداللہ بن عمرو بن العاص میں ذکر کیا نا، لیکن حقیقت میں پوری سند کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ عمرو ابن شعیب ابن محمد عن ابیہ عن جدہ روایت کر رہا ہے. تو عمرو بن شعیب کے سامنے عمرو بن شعیب کے والد کون ہوئے؟ شعیب. پھر آگے عبد الکریم عن ابیہ عن جدہ نیچے. تو عمرو بن شعیب کے والد کون ہوئے؟ شعیب. اچھا جدہ کون ہوئے؟ محمد. ہاں اگر آپ کہہ رہے ہیں ان کے جد محمد ہیں تو کیا محمد ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں؟ اس لیے اسناد جو پورا، یہ تو آپ کو شاکات بیان کیا جا رہا ہے، حقیقت پوری وہ لانی چاہیے اس کا بھی سورہ. اس طرح عمرو بن جو اسناد آتا ہے عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کے بعد حدیث مرفوع آ جاتی ہے. عمرو بن شعیب جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، جو اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں ان کے دادا محمد ہیں تو محمد تو صحابی رسول نہیں ہے، اور اگر محمد کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی تو انقطاع ہوگا. اس کو مرسل کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا مرسل منقطع ہے. اور دوسری بات یہ ہے
دوسری بات یہ ہے کہ محمد جو ہیں ان کی روایت ہے ہی نہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص، بلکہ ان کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ بہت ہی چھوٹے تھے شعیب، اور شعیب نے اپنے دادا سے سماعت کی. تو بہرحال تو صحیح جو مسئلہ جدی جو ہے بھائیو، یہ کن کے جد؟ شعیب کے جد. تو شعیب کے جد کون ہے؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص. اور شعیب ان کو پالا کس نے؟ ان کے دادا نے، جو عبداللہ بن عمرو بن العاص صحابی رسول، اور انہوں نے ان سے سنا. تو اس طرح کیا ہوگا؟ عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ. عمرو روایت کرتے ہیں اپنے والد شعیب، اور شعیب کن سے روایت کرتے ہیں؟ اپنے دادا کن سے؟ عبداللہ بن عمرو. محمد کو ہٹا دیں حضرت، محمد اگر کہیں گے تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اور اسناد وہ ڈائریکٹ عن جدہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے. اور دوسری بات، ان سے ثابت ہی نہیں ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے سنی حدیث ہے. اور جو آدمی نہیں سنا پھر اس کی طرف آپ منسوب کریں گے کیونکہ وہ اپنے مثلا عبداللہ بن عمرو سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو انقطاع ہو جائے گا. تو اچھا بہرحال تو جد شعیب جو عبداللہ بن عمرو بن العاص. ادھر اختصار کے ساتھ بھائیو اس اسناد میں محدثین کا کلام ہے. کچھ محدثین نے یہ کہا، ابو زرعہ جیسے کہتے ہیں عمرو بن شعیب جو ہیں، یہ شعیب جو ہیں یہ انہوں نے چند حدیثیں روایت کی ہیں اپنے دادا سے، اور باقی جو حدیثیں ہیں وہ کتاب سے انہوں نے نقل کیا. اسی لیے کتاب سے نقل کرنے پر اعتبار نہیں ہے، ڈائریکٹ سننا چاہیے، کتاب ڈائریکٹ لینی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات، ایسے ہی ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر عمرو بن شعیب یہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ پھر اپنے دادا سے، تو شعیب کی ملاقات عبداللہ سے نہیں ہوئی ہے. ان کی رائے ہے، جبکہ صحیح جو مسئلہ شعیب کی ملاقات ہوئی ہے تو انقطاع ہو گیا. المهم اس میں کلام ہے. امام بخاری کی بات ذکر کر کے آگے بڑھتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں ہم نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا. علی بن المدینی بڑے علماء ہیں بھائیوں، محدثین جہابذہ ہیں. اسحاق بن راہوی، ابا عبید، عامة اصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ما تركه احد من المسلمين. قال البخاري من الناس بعدهم؟ امام احمد بن حنبل، علی بن المدینی، یحییٰ بن معین کا رہا، اسحاق بن راہوی، ابو عبید کو دیکھا، اور ایسے اکثر عام اصحابنا احتجاج کرتے ہیں، اس حدیث کو قبول کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو حجہ یعنی اعتماد اس پر کرتے ہیں، اور کسی نے ترک نہیں کیا. پھر کہتے ہیں امام بخاری ان کے بعد اور کون ہوتے ہیں لوگ؟ تو اس طرح بھائی خلاصہ کلام کہ یہ اسناد یہ کیا ہے؟ حسن ہے. عمرو بن شعیب عن ابی عن جدہ ایک دم صحیح تو نہیں ہے، لیکن یہ حسن ہے. الا کہ ان سے پہلے روایت ضعیف ہو تو الگ بات ہے بھائیو. تو یہ حسن کے درجے میں آتا ہے. اور یہ الجد ادھر مراد ہے یعنی شعیب کے جد جو عبداللہ ابن عمرو ہے، اور شعیب کی ملاقات اور ایسے ہی ڈائریکٹ سننا اپنے دادا عبداللہ بن عمرو سے ثابت ہے. اور جب ثابت ہے محدثین کے نزدیک تو اور حدیثیں اس کا مان لیتے ہیں، اللہ کی پتہ چلا اس کے اندر تدلیس الگ موضوع ہے تو اس کو قبول کرتے ہیں. تو خلاصہ کلام بھائی سمجھ میں آئی بات؟ جی کچھ لوگ تو ٹھنڈے پڑ گئے سب میں. خلاصہ کلام عمرو بن شعیب کے بارے میں یہ کلام، لیکن امام بخاری امام مسلم نے نہیں روایت کی ہے. طبعا اس پہ آپ اس سے اعتراض نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیث سے روایت کرتے ہیں. جس میں کلام ہوتا ہے تو اس کو ترک کر دیتے ہیں. بخاری نے اشارہ کر دیا. ہاں اشارہ لا، انہوں نے خارج سے کہا یہ مقبول ہے، بالکل وہ بھی اس کو صحیح مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، لیکن اپنی کتاب میں اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیث سے روایت کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس کا اجتناب کیا. ہاں ان کی شرط پہ نہیں ہو رہی ہے، جو اعلیٰ درجہ کی صحیح حدیثیں وہ اس میں نقل کرتے ہیں یا روایت کرتے ہیں. اچھا بھائیو اس حدیث کا تو اس طرح یہ کیا ہے؟ حدیث کا یہ درجہ یہ کیا ہے؟ حسن. یہ حدیث درجہ حسن ہے. اور پھر ادھر ایک اور بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اور بھی شواہد ہیں، یعنی اور بھی حدیثیں مروی ہیں.
اب جب اور بھی حدیثیں مروی ہیں اور یہ حدیث حسن ہے تو حسن اور پھر اور حسن کیا ہو جائیں گی؟ صحیح لغیرہ تک پہنچ جائے گا. اور آج مصطلح الحدیث میں یہی موضوع ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ حسن. اور اس کی اور بھی شواہد مل گئی ہیں تو یہ حسن کی حدیث کہاں تک پہنچ جائے گی؟ صحیح لغیرہ. حدیث کی مقبول حدیثوں کی 4 قسمیں: صحیح لذاتہ جو صحیح جس کو کہتے ہیں، صحیح لغیرہ، پھر حسن لذاتہ یا حسن بس کہتے ہیں، حسن لغیرہ. صحیح لغیرہ حسن سے اونچی ہے تو یہ حسن ہے، لیکن اور بھی حدیثیں اسی معنی میں آ گئی تو اس کی قوت بڑھ گئی، صحیح لغیرہ تک پہنچ گئی. یہ اس کا بھی مصطلح الحدیث میں آپ ایک مرتبہ یہ بھی درس سنیں. اچھا تو اس حدیثوں میں سے جیسے المقدام ابن معدی یکرب کی آتی ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح رأسه ومسح اذنيه ظاهرهما وباطنهما، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو کرتے ہوئے پھر آپ نے اپنے سر کا مسح کیا، پھر آپ نے کانوں کا مسح کیا، ظاہری اور باطنی، ظاہری اور باطنی. ابو داؤد نے روایت کی، ابن ماجہ نے، بیہقی نے، اور اس کا بھی اسناد حسن ہے. تو حسن اور حسن کے ساتھ صحیح لغیرہ ہو گیا. ایسے حدیث ربیع بنت معوذ کی بھی ایک حدیث آتی ہے، ابو داؤد نے روایت کی ہے. ایسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی ایک حدیث آتی ہے، ابن خزیمہ نے روایت کی ہے. ان کا لفظ ہے وغرف غرفة فمسح رأسه وباطنه وأذنيه وظاهره وأدخل إصبعيه فيهما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا جس سے سر کا مسح کیا اور کانوں کے اندر کا حصہ مسح کیا، اس کا ظاہری بھی حصہ مسح کیا اور اپنے انگلیوں کو اب داخل کیا یعنی کانوں کے اندر. اس طرح اب یہ حدیث کی تخریج پر بھی بات ہو گئی، بلکہ کچھ تفصیل کے ساتھ. اب حدیث کے شرح الغریب بھائیوں، اس میں آتا ہے مسح براسہ، بار بار ہر حدیث میں آئے، اسی لیے اب اس کا نہیں دہرایا جائے گا. سر کا مسح یعنی پورے سر کا. وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ، اصبع معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے اصبع کو داخل کیا، انگلی نہیں، انگلیوں ادھر انگلی ایک انگلی، اصبعیہ، اصبعیہ ادھر دو، مثنیٰ ہے، ہاں دو، دائیں اور بائیں والے. وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ، یہ مثنیٰ اصبع، مفرد کیا ہے؟ اصبع. اصبع کا معنی ایک انگلی، ایک انگلی. اصبع میں بھائیوں کتنے کس طرح پڑھ سکتے؟ صحیح اس کا نطق کیا ہے عربی میں؟ جس طرح یہ تشکیل الف پہ کسرہ، صاد پر سکون، با پہ فتحہ، اصبع. اس میں 10 لغت ہے، 10 صحیح. یہ بھی دیکھیں عربی زبان کی گہرائی، اس لیے عربی میں جو الفاظ ہیں بھائی دنیا کی کسی زبانوں میں نہیں. اصبع صحیح ہے، پھر ایک جگہ پہ فتحہ لگا دے، اصبع بھی صحیح ہے، پھر آپ فتحہ ضمہ کر دے، کیا ہو گیا؟ اصبع بھی صحیح ہے. پھر با کو تینوں بدلتے رہے، وہ بھی صحیح ہے. یعنی اصبع، 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 پھر پیش لگا دیں ادھر، اصبع، اصبع، اصبع. اور ایک 10واں ہے، 10واں ہے اسبوع. اسبوع جو ہے نا اسی طرز پر اس بسات سے اسبوع. اس سے 10 لغت 10 صحیح ہے، مروی ہے عربوں سے، لیکن سب سے فصیح اس میں وہی کیا ہے؟ اصبع. شاید میں نے صحیح بولا ہوا، کیا معنی کرتی میں 10 ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. کیا بھائی انگلی سے مراد پوری انگلی؟ انگلی تو پورا ہے نا، پوری انگلی داخل کی، ہاں اور یعنی مراد الانملہ ہے. اس سے مراد الانملہ عربی میں یعنی کور. اور یہ عربی میں بھی یہ بھی بلاغت ہے بھائیوں، کبھی کبھی اطلاق ہوتا ہے پورا اور مراد ہوتا ہے بعض. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجعلون اصابعهم فی آذانہم، قرآن میں بھی اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے. تاکید اس طرح بھاگ رہے ہیں یہ پورا نہیں. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. ایسے نوح علیہ السلام نے بھی کہا جب بھی ہم انہیں دعوت دیتے تو اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے. گویا اس قدر کراہیت ہے اور دوری ہے کہ پوری انگلی، لیکن مراد اور اس لیے پوری انگلی تو نہیں جائے گی بھائی، پوری داخل کر دے گا تو پھر اللہ بچائے آدمی کو. اچھا تو ادخل اصبعیہ السباحتین. السباح اصبعین کی صفت السباحتین ہے. سباحتین سے مراد کیا ہے؟ یہ تو تثنیہ ہے. سباحہ، سباحہ سے مراد شہادت، ہاں سباحہ جس سے تسبیح کی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شہادت کی انگلی، جو بھائیوں انگوٹھے کے بغل میں ہے. اصبعہ التی بین الابہام، بیچ والی انگلی اور
انگوٹھے کے درمیان یہ سباحہ ہے، اور مراد دائیں بائیں دونوں کی یہ انگلی۔ کیوں اس کو کہا گیا سباحہ؟ اس لیے اس سے بھائیوں اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے وقت اشارہ کیا جاتا ہے، تسبیح کو بھی جب کہا سبحان اللہ، نماز کے اندر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا شروع بہتر تو ہے شروع سے آخری تک اشارہ کر کے رکھنا چاہیے۔ آدمی جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو زبان سے دل سے بھی اقرار کرتا ہے اور اپنے حرکات اور انگلی سے بھی تاکید کرتا ہے کہ اللہ اکیلا اور تنہا ہے۔ اچھا، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ، اور اپنے ابہام سے، یہ انگوٹھے سے، یہ بھائی جو موٹی انگلی ہاتھ میں بھی ہے اس کو بھی ابہام کہتے ہیں، اور پیر میں جو اس کو بھی ابہام کہتے ہیں۔ یہ جو چاروں انگلیوں سے سب سے دور ہے لیکن سب سے زیادہ مفید کام والی یہی ہے۔ آپ تجربہ کریں، کوئی چیز اٹھا دیں اس کے سہارا لیے بغیر نہیں کر پاتے۔ اچھا، تو یہ ابہام، تو اپنے ابہام سے انگوٹھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اپنے کانوں کا جو ظاہری حصہ ہے یعنی اونچا والا حصہ جو اس کا مسح کیا، یہ والا، اس سے اندر سوراخ اور اس سے اوپر، یہ طریقہ ہے۔ اب اس طرح حدیث میں جو مسائل ہیں کوشش کرتا ہوں بات پوری ہو جائے، تو یہ ذکر کیا جا رہا اور ہو جائے گا۔ دو ہی اس میں اصل فائدے ہیں یا مسئلے ہیں۔ تو ہاں، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ دونوں کانوں کا مسح کرنا چاہیے وضو میں، اور ان دونوں کا کیا بھائی، بس دھلنا، یہ دھلنا نہیں چاہیے بلکہ مسح کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے یہ کان کس کے تابع ہیں، چہرے کے یا کان کے؟ یہ سر کے، یہ کان سر کے تابع ہیں یا چہرے کے؟ سر کے تابع ہیں۔ اور اس مسئلے میں ایک حدیث بھی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو موقوفاً مروی ہے ان سے، الاذنان من الراس، کی دونوں کان یہ سر کا ایک حصہ ہے۔ اس حدیث میں کلام ہے لیکن بھائیوں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں مختلف طرق کی وجہ سے یہ ثابت ہوتا کہ اس کا ایک اصل ہے۔ تو اس طرح المہم پہلا فائدہ یہی ہے کہ دونوں کانوں کا مسح کرنا ثابت ہے، اور اس کو دھلنا نہیں چاہیے جس طرح چہرہ دھلا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کان سر کے تابع ہیں، جس طرح کی حدیث عمر میں موقوفاً ہے الاذنان من الراس۔ اب دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ دونوں کانوں کا مسح کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی دونوں تسبیح والی انگلیوں کو کانوں میں ڈالے یا یہ پور ڈالے سوراخ کے اوپر اور اس کا مسح کرے، پھر ایسے ہی دونوں انگوٹھوں سے یہ جو اوپر کا حصہ ہے اس کا مسح کرے جو سر کے تابع ہے، اور یہ جو اندر ہیں اور یہ جو ہے اندر بھائیوں، تو اس کا یہ کیا، یہ واجب نہیں ہے مسح کرنا، بلکہ یہ اوپر والا حصہ یہی بس مسح کرنا چاہیے۔ اس سے سباحہ سے اندر سوراخ والا، اور انگوٹھے سے کیا، اوپر والا حصہ۔ اچھا، اگر آدمی مان لے ادھر اس انگلیوں میں کر کے ایسے مسح کر دے تو صحیح ہونے کا یہ بات، لیکن سنت کے خلاف، یہی بار بار شروع میں بھی کہا، مقبول ہاں ہو گیا اس نے، لیکن سنت کے طریقے کی اس نے مخالفت کی۔ الموفق ابن قدامہ کہتے ہیں جو اندر بھائیو یہ دیکھیے اس میں سمجھے موڑ اور یہ اندر ہے، یہ واجب نہیں ہے کہ آدمی مسح کرے، اس لیے کہ جو سر لأن الرأس الذي هو الأصل لا يجب مستتر منه بالشعر والأذن أولى، اس لیے سر میں جو اصل ہے اس کا مسح ایک دم اندر تک جو سر ڈھک گیا بالوں سے اس کا مسح کرنا، یہ تو نہیں کہ پانی آپ چمڑیوں تک پہنچائے ہے کہ نہیں، تو من باب اولا جو کان کے اندر بھی جو مڑے ہوئے ہیں ایسے اس کا مسح کرنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ بدرجہ اولا۔ ایک تیسری بات اسی سے متصل، اس میں حکمت کیا بھائیو کان کا مسح کرنے کا؟ پہلے فضیلت وضو میں بات آ گئی، اس لیے گناہ اس کے بھی جھڑ جائیں، اس میں کئی حدیثیں ہیں کہ نہیں، آدمی جو ہاتھ دھلتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تو ایسے کان سے بھی یہ گناہوں کا بھی یہ کان بھی ایک سبب ہے، مجموعہ ہے، غیبت چغلخوری جو سننا اور دوسروں کے متعلق فتنے اور بکواسیں، کیا کان ہی یہی آلہ ہے نا، بہت بڑا آلہ یا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے، بہت بڑا ایک سبب ہے، یہ ذریعہ ہے، اسی لیے اس کا مسح کرنے میں یہی حکمت ہے۔ دیکھیے شریعت اللہ تعالیٰ کس طرح رحم اور
یعنی اللہ رب العزت مشفق ہے، رحیم ہے مسلمانوں پر، اس لیے ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ اسے جھڑ جائیں، تو اس کا مسئلہ ہے۔ اب اس طرح بھائیو جو مسئلہ کانوں کا مسئلہ نہیں کرتا، جہالت میں، لاپرواہی میں، اسے علم ہی نہیں ہے، نہیں علم، چلیے وضو اس کا کئی اہل علم کہتے صحیح ہے، سر کا مسئلہ کہتے صحیح ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کتنا محروم ہوا نیکیوں سے، اس کے گناہ اس کا مفہوم ہوا کہ نہیں معاف ہوئے، اس طرح کتنا گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے اور قیامت کے دن آئیں گے، ہلاک ہو سکتا ہے۔ تو دیکھیں سبحان اللہ، اسی لیے العلم نور والجہل ظلام، علم کیا ہے بھائیو؟ یہ روشنی ہے، اور ایسے جہالت کیا ہے؟ یہ تاریکی ہے۔ ایسے ہی چوتھی بات یہ ہے، کیا کانوں کے مسح کے لیے الگ نیا پانی لے گا، یا جس سے سر کا مسح کیا اسی سے کان کا بھی مسح کر دے؟ اس حدیث سے کیا فائدہ مل رہا ہے کہ وہی پانی، اسی پانی سے۔ بہرحال اس میں ایک مستقل اسی باب الوضو میں آئے گا، کچھ حدیثیں ہیں کہ الگ سے لینا چاہیے، پھر اس وقت ترجیح کی جائے گی، لیکن اس حدیث میں کیا ہے کہ نیا پانی نہیں لے۔ مزید تاکید اگرچہ بات آ گئی، کانوں کا مسح کتنی مرتبہ کرے گا؟ ایک ہی مرتبہ۔ کیوں؟ اس لیے سر کا تابع ہے، اور سر کا مسح کتنی مرتبہ کیا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ، تو یہ بھی ایک ہی مرتبہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں بھی نہیں آتا کہ 3 مرتبہ، بلکہ سر کے مسح کے ساتھ اسے بھی جوڑ دیا گیا ہے، تو جس طرح سر کا مسح ایک مرتبہ کیا جاتا ہے تو اس کا بھی مسح ایک مرتبہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، پھر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد۔